الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اللہ نے مخلوقات کے اندر غور و فکر کر کے اپنی ذاتی کبریائی کے پہچاننے کا حکم فرمایا کہ مخلوقات میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے ایک ذات کی قدرت کو، طاقت کو سمجھو، اور نمبر 2 پھر اس کو سمجھ کر اسی کا تذکرہ، اسی کی یاد، اسی کی عبادت کرو، کھڑے ہوتے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، پہلو کے بل بھی۔ اور دوسری بات فرما دی ہے کہ عقل والے لوگ جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں غور و فکر کر کے، تو وہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا وہ یہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعائیں میں 4 درجے کی دعاؤں کا آج ذکر آیا۔ پہلے وہ یہ کہہ دیتے اللہ کائنات میں غور کر کر کہتے ہیں یہ کائنات بیکار نہیں ہے، اس کی ہر چیز میں ہزاروں حکمتیں تو نے مضمر رکھی ہیں۔ تو یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہمیں عذاب سے بچانا۔ نمبر 2 وہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ جس کو جہنم کا عذاب مل گیا وہ رسوا ہو گیا ہے، اس کا کوئی والی مددگار نہیں ہوگا، آپ ہمیں اس سے بھی بچانا، آخرت کی رسوائی سے۔ نمبر 3 فرمایا وہ پھر یہ بھی اعلان کرتے ہیں اللہ ہم نے آپ کے منادی کو خوب غور سے سن لیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا اور دعوت کو سنا، ہم یا اللہ اس کی دعوت پر، تیری ذات پر، صفات پر، تیرے احکام پر، تیرے قرآن پر پورا ایمان لاتے ہیں، اور پھر تو ہمارے بشری تقاضے پہ کمی کوتاہی گناہ کو معاف فرما، ہمارے کمی بیشیوں کو مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے کر نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دینا۔ پھر 4تھی دعا وہ کر دیتے ہیں یا اللہ جو ہم نے تیرے نبی کی بات کو سنا، قرآن کو سنا، تو قرآن اور نبی کی زبان سے جو آپ کے وعدے ہیں دنیا اور آخرت کے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ پھر اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا پہلی بات تو آپ کے سامنے کل پرسوں 2-3 دن ہوئی تھی کہ یا اللہ یہ بیکار نہیں ہے سب کچھ،
فرمایا آج آگے فرمایا ربنا اے ہمارے پروردگار انکا بے شک تو من جس کو تدخل داخل کر دے النارا جہنم میں فقد پھر پکی بات ہے اخزیتا تو نے رسوا کر دیا ہے اس بندے کو۔ اللہ سب کو بچائے۔ اور ایسے بندے جو رسوا ہو گئے وما للظالمین اور نہیں ہے ظالم لوگوں کے لیے وہاں من انصار کسی قسم کا مددگار۔ اللہ کی پکڑ سے کون چھڑائے؟ اور پھر وہ اللہ والوں کی یہ بھی دعا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار اننا بے شک ہم نے سمعنا سن لیا ہے منادین ندا دینے والے کو ینادی جو ندا دیتا تھا دعوت دیتا ہے للایمان ایمان لانے کی طرف ان آمنو کہ تم ایمان لاؤ بربکم اپنے پالنہار پر فآمنا تو ہم ایمان لے آئے ربا تیرے اوپر بھی تیرے احکام تیری کتاب پر۔ تو اب ربنا اے ہمارے پروردگار فاغفر لنا پھر تو ہمیں معاف فرما ذنوبنا ہمارے گناہ وکفر اور مٹا کے رکھ دے عنا ہم سے سیئاتنا ہماری چھوٹی موٹی خطائیں وتوفنا اور ہمیں موت دینا مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ تو بچاؤ والی دعائیں تھیں، اب اگلی بات ہے نفع کے لیے ربنا اے ہمارے پروردگار وآتنا اور تو عطا کر دینا ہمیں ما وہ چیزیں وعدتا جو آپ نے وعدہ کیا ہے نا ہمارے ساتھ علی رسولک اپنے رسولوں کی زبان پر ولا تحزنا اور ہمیں رسوا نہ کر دینا یوم القیامہ قیامت کے دن جو رسول کے ذریعے سے وعدے وہ بھی عطا کر دنیا اور آخرت کے اور ہمیں رسوائی سے بچانا۔ انکا بے شک تم لا تخلف المیعاد تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہم نے بات مان لی تو اپنا وعدہ پورا کر کے ہمیں رسوائی سے بچا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بات چلی تھی اولو الالباب کی کہ عقل والوں کے لیے قدرت کی تخلیق میں کائنات کی ہر چیز کے اندر نشانی ہے، علامت ہے، سبق ہے۔ وہ آپ نے تفصیل سے سنا تھا کہ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض اللہ کی بنائی ہوئی زمین و آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی کو پہچانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ کل اس کے اوپر میں نے مثال بھی دی تھی کہ چیزوں کو دیکھ کر ان پہ نہ کرو، چیز کو دیکھ کر چیز کے پیدا کرنے والے، چیزوں کے اندر صلاحیت اور پاور رکھنے والی ذات کو پہچانو۔ اور وہ ففی کل شیء آیۃ ہر چیز میں قدرت کی نشانی ہے تدل علی انہ واحد جو یہ بتاتی ہے کائنات میں طاقت اور قدرت والا ہے، کبریائی والا ایک ہی ہے، سب اس نے بنایا اور ہر چیز کے اندر اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن وہ انسان غور و فکر کر کے بعضوں کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، بعضوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ غور و فکر ضروری، کل اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے لا تتفکروا فی الخالق، خالق کی ذات اور صفات میں غور و فکر نہ کرو، وہ کل بات ہوئی تھی، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وتفکروا فی الخلق وتفکروا فی المخلوقات، خالق کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر، اور بنائی ہوئی چیز میں غور و فکر کرنے سے تجھے پتہ چلے گا
کہ وہ بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمائے ایمان والے وہ ہوتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اعتراف کرتے ہیں یا اللہ یہ جو چیز تو نے بنائی یہ بیکار نہیں ہے، ہر چیز کے اندر بے شمار اس کی حکمتیں ہیں، ہر چیز کے اندر اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، ہزاروں حکمتیں مضمر ہیں ہر چیز کے اندر، اور انسان کو درس دے رہی ہوتی ہیں، سبق دے رہی ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی حکمتیں ہر چیز کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ان حکمتوں میں سے ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ پیچھے ایک طاقت اور ایک قدرت، ایک عظمت والی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کی پہچان کر، اس کو سمجھ، اس کا اعتراف کر۔ دنیا آج کل بھی غور کرتی رہتی ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن چیزوں میں گم ہو جاتی ہے، چیزوں کے اندر کی صلاحیت کو دیکھ کر چیزیں پیدا کرنے والے رب کی پہچان سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ کل بھی بتایا تھا، ریل کی مثال دی تھی۔ دنیا آج کمندیں ڈالتی ہے سیاروں پر، ستاروں پر، اور کہہ دیتے ہیں اتنے سیارے دریافتیں، چاند کے اوپر ہم چلے گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے اتنی بڑی زمین بنائی، زمین میں غور کر، بغیر مادے اور بغیر مٹیریل کی اتنی بڑی زمین بنانے والا کتنا طاقتور ہے۔ پھر زمین کے اوپر سیاروں کی بات کرتے ہو تو سیارہ تو سورج بھی ہے، ایک سیارہ ہے جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس غور میں جا، پھر تجھے پتہ چلے گا اتنی بڑی زمین اور اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سیارہ سورج، اتنا بڑا سورج پیدا کرنے والی پیچھے ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اتنے بڑے سورج کو پیدا کر کے پوری کائنات کو حرارت اور روشنی سے منور کرنے والی خود ذات کتنی روشن ہے، کتنی پاور والی ہوگی۔ اور یہ اس کی یہ غور و فکر، سورج کا دریافت کر کے ایک سیارہ کر دیا، زہرہ، عطارد، مشتری سارے کر دیے ہیں، لیکن پیچھے والی ذات کی طرف دھیان نہیں کیا بیچاروں کا۔ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا وہ پیچھے والی ذات کی طرف چلے جاؤ۔ پھر اتنا نہیں، آگے فرما دیا وہی سورج زمین سے لمبی مسافت کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی زمین تک آنے میں بھی وقت لگتا، تیز ترین رفتار کے ساتھ اس کی روشنی آتی ہے، لیکن بعد مسافت ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ کی میل کی مسافت کے اوپر چاند سورج ہے، اور اتنے دور سے وہ روشنی آتے ہوئے 8 منٹ کچھ سیکنڈ اس کو زمین میں پہنچنے میں لگے ہیں۔ اتنا وقت لگ کر اتنی دور سے آ کر جس وقت زمین پہ لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں آگ برس رہی ہے جی، سورج پورا دن آگ برساتا رہا ہے جی گرمیوں میں۔ فرمایا اس سے پہچان، اتنے دور سے روشنی آئی، اس کی اتنی پاور ہے، اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کیسی اور وہ جہنم کیسا، اس کی گرفت کیسی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمائے یہ مخلوقات کے اندر غور کر، اور سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے موجود ہیں۔ سورج سے شیرہ ستارہ قرآن نے ذکر کیا، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّرَى، کہ وہ شیرہ ستارے کا بھی مالک ہے، اور شیرہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے۔ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، سورج سے 20,000 گنا بڑا شیرہ ستارہ ہے۔ تو واہ، اتنے بڑے بڑے سیارے اور کرے بنانے والا کتنا بڑا، کتنا طاقتور، کتنی طاقت والا، کتنی عظمت والا ہوگا۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھ کر پیچھے چھپی ہوئی جو تجھے نظر نہیں آتی غیر مخصوص اس ذات کو پہچان،
اور پھر برملا کہہ دے یا اللہ یہ چیزیں تو نے بنائیں، پتہ نہیں کیا کیا فائدے، کیا کیا چیزیں رکھیں، شمسی توانائی سورج کی پھیلا کر لوگوں کے نباتات کیسے اگائیں، سبزیات کیسے اگاتا ہے، ان کی توانائیاں کیسے، سولر سسٹم کیسے چلتا ہے۔ آج دنیا سولر سسٹم تو دریافت کر چکی ہے، لیکن اس توانائی کو دینے والے رب کو نہیں پہچان سکی ہے کہ سولر سسٹم میں اتنی بڑی توانائی آتی ہے۔ شمسی توانائی تم جمع کر کے کمندیں ڈال دیتے ہو، روشنیاں پیدا کر دیتے ہو، سولر سسٹم کے تحت پھل کیسے پکتے ہیں، سبزیاں کیسے پکتی ہیں، اناج کیسے پکتے ہیں، انسانی بدن کے خون کی صفائی کیسے ہوتی ہے، پٹھوں کی مضبوطی کیسے آتی ہے، ہڈی کے اندر قوت کیسے آتی ہے۔ فرمایا یہ رب کا پھیلایا ہوا نظام یہ بیکار نہیں، انسان سارا تیری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ سخر الشمس والقمر سخر لکم اللیل والنہار، تیرے لیے رات اور دن کو خدمت میں لگانے کے لیے سورج اور چاند دیا ہے، لیکن انسان تجھے ان چیزوں میں غور کر کے رب کو پہچان، رب کا بن۔ ساری چیز تیرے لیے اور تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض، زمین کی ساری چیزیں تیرے لیے، اٹھا اور نفع، کہیں اختیاری نفع انسان اٹھتا، کہیں بے اختیار ہے۔ سورج میں باہر جاتے بے اختیار نفع مل رہا ہے، ارادہ نہ بھی ہو اللہ کی شمسی توانائی سے فائدے ہو رہے ہیں، کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، کسی کو ہم اختیار کے ذریعے سے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن فرمایا تو کس کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، انسان اور جن کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا اور ساری کائنات اس کے لیے پیدا کر دی، فائدے اٹھا۔ تو پھر فائدے اٹھا کر رب کو پہچان اور اعتراف کر، فرمایا اللہ کو پہچان کر پھر بندے اعتراف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان دعاؤں کا ذکر کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں یا اللہ یہ کائنات میں بچھی ہوئی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، ہر ایک کارآمد، ہر ایک میں نفع، ہر ایک کے اندر ہزاروں قسم کی حکمتیں موجود۔ سبحانک ربا تو ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار ربا تو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ حقیقت کو سمجھو اور پھر اللہ کی طاقت کو سمجھو، اور فرمایا پھر اعتراف کرو یا اللہ تو بڑی طاقت والا، ہمیں عذاب سے بچانا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں اس عذاب الہی سے بچا۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے دعا۔ پھر فرمایا جو اللہ کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں، اگلی بات کہتے ہیں اللہ ربنا انک من تدخل النار فقد احزیتہ، یا اللہ جس کو تو آخرت میں جہنم کے حوالے کر دے اس کو تو نے بڑا ہی رسوا کر دیا، اس سے ہمیں بچانا، اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یا اللہ اس تباہی سے بھی ہمیں بچانا، دنیا کے عذابوں سے بھی بچا، آخرت کی عذاب سے بھی بچا۔ اور پھر فرمایا تیسری بات وہ اعتراف کرتے ہیں اللہ ہم نے غور و فکر اشیاء میں کیا، آپ کے منادی کو سن لیا، ربنا اننا سمعنا منادین، ایک ندا دینے والے کو ہم نے غور سے سنا۔ ندا دینے والے، آواز دینے والے، دعوت دینے والے، پکار پکار کر بلانے والے منادی ہوتے ہیں۔ منادی دو قسم کے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے احکام کی طرف بلانے والے۔ ایک منادی اللہ نے ہمیں پیغمبر خدا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، جس نے رات کو بھی ندائیں دی ہیں، دن کو بھی دیا ہے، جلوت میں بھی دعوت دی ہے، خلوت میں بھی دعوت دی ہے، پتھر کھا کر بھی دعوت دی ہے، گالیاں برداشت کر کے بھی دعوت دی ہے۔ کبھی عرفان کی چوٹی پہ نظر آتا ہے، کبھی سنگلاس زمینوں میں کھڑا ہوا پتھروں کو کھاتا ہوا بھی دعوت دیتا نظر آتا ہے، کہیں مکہ میں، کہیں طائف میں، کہیں مدینہ میں، کہیں بدر میں، کہیں احد میں دعوت سر عام دے رہا ہے۔ ماننے والے مان کر عظمت کو پہنچ گئے، نہ ماننے والے کم بخت جہنم میں چلے گئے۔ ایک دعوت یہ تھی، یہ منادی تھا اللہ کا، اللہ نے بھیجا اور نبی نے اعلان کر کر کے بتایا۔ سب سے پہلے عرفان کی چوٹی سے اعلان کیا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، میں اللہ کا قاصد ہوں، میرے اوپر وحی آتی، بات مانو۔
یہ پکارنے والے کی پکار سنائی دیتی تھی، آج حدیثوں کی شکل میں ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ اس نبی کے نائب انہی حدیثوں کو سنا سنا کر دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی منادی ہے۔ دوسری ندا خاموش ہوتی ہے، خاموش بھی دعوت چلتی رہتی ہے، دنیا میں بھی چلتی ہے۔ بے حیائی کی جہاں تصویر لگی ہوتی ہے خاموش دعوت دیتی بے حیائی کی، اور یعنی بے خاموش دعوت دے رہی ہوتی اور یعنی کی۔ لیکن کو اللہ اکبر، اللہ کا ایک منادی قرآن ہے تو بند رکھا ہوا ہے، لیکن پکار پکار کر دنیا کو کہتا ہے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، عیاشی سے اور یعنی سے، طاغی پن سے، اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ پھر وہ خاموش دعوت دینے والے کو کھول، وہ بولتا چلا جائے گا، اور بولنے والا پھر آگے عالم ہوگا۔ یہ قرآن بھی پکار پکار کر کہتا ہے باز آؤ، اور یہ خاموش دعوت تھی۔ یہ دونوں منادی ہیں۔ تو فرمایا مومن اللہ کی اشیاء میں غور کر کے، اللہ کو پہچان کر کہتا اللہ سمعنا منادیین، ہم نے آپ کے منادی کو سن لیا۔ قرآن کو بھی سنتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو بھی سنتے ہیں۔ ینادی للایمان، جو آپ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر، قیامت پر، حشر نشر پر ایمان کی دعوت دیتے اور کہتے ہیں ان آمنوا بربکم، اپنے پالنہار پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کرو۔ تو یا اللہ ہم نے یہ اس ندا دینے والے قرآن کو بھی سن لیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیا، فآمنا، یا اللہ ہم ان قرآن کی نبی کی ساری باتوں کو مانتے ہیں۔ تو پھر فرمایا یہ اعلان کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والے اولو الالباب یہ ہیں جو قرآن کو مان کر اور قرآن کی دعوت کو مان کر، نبی کو مان کر، نبی کی دعوت کو مان کر، سارے احکام کو دل و جان سے مان کر اقرار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بشری تقاضے پر ہم نے مان لیا، عمل بھی کریں گے، لیکن بشری تقاضے پہ چلتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہوگی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ بشری تقاضے پر جو ہمارے گناہ ہو گئے ہمیں معاف کرنا، وکفر عنا سیئاتنا، اور یا اللہ چھوٹی چھوٹی گناہ جو کوتاہی ہو گئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، ان کو ہماری نیکیوں کے ذریعے سے مٹا دینا۔ وضو سے گناہ مٹ گئے، نمازوں سے مٹ گئے، ذکر اذکار سے مٹ گئے۔ وتوفنا مع الابرار، یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، بروں کے ساتھ موت نہ جائے، موت نیک کل مرنے کے بعد بھی نیکوں کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انبیاء اس دعا کو کیا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کی دعا، دیگر انبیاء کی دعا بھی قرآن میں ہے، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اور زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے، بغیر آلے کے، بغیر اوزار کے پیدا کرنے والے عظیم رب، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز، میرا حمایتی دنیا اور آخرت کا ہے۔ فاطر السماوات انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام بھی کہتے یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، ایمان کی حالت میں موت دینا، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دینا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت دے۔ یہاں ایمان والوں کی وہی دعا ذکر کی ہے، انبیاء کی یہی دعا ہے، اور یہ دعا عاجزی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں یہ نمازیں ہوں، یہ روزے ہوں، پتہ نہیں موت کیسے آ جائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایمان والی موت اور ایمان والوں کے ساتھ حشر ہو گیا، کامیاب ہیں۔ فرمایا ایمان والے یہ بھی کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نیک لوگوں والی موت اور نیک لوگوں کے ساتھ موت میں رکھ۔ اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں اللہ قرآن کی بات مان لی، نبی کی بات مان لی، تو قرآن اور نبی نے وعدے بھی کیے نا۔ قرآن بھی کہتا ہے میری بات مانو، یہ جنت ہے، یہ دنیا کی راحت ہے، آخرت کی رحمت ہے۔ نبی کہتا ہے میری بات مانو، ماننے میں یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی دنیا کی آخرت کی کامیابی۔ تو پھر ایمان والے کہتے ہیں اللہ ہم نے مان لیا، کمی بیشیوں کو تو معاف کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، یا اللہ تیرے ان قاصدین کی باتوں پر جو ہم سے آپ نے وعدے کیے نبی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، ان وعدوں کو پورا کر، ہمیں عطا کر دے دنیا اور آخرت میں۔
ولا تحزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو رسوائی سے بچائے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کی رسوائی کبھی کبھی ایسی ہوگی، ایک آدمی کہے گا جہنم میں جل جاتا ہے یہ، لیکن ساری مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑتا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا ایمان والے قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ فرما دیتے انک لا تخلف المیعاد، تو نے قرآن اور نبی کے ذریعے سے جو وعدے کیوں پورے کر کے دکھا دے، تو وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہم صلی وسلم